اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے وعلیکم السلام کہا ہوگا اور امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھے، ثابت قدم رکھے، نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ کعب میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو جانیں سمجھیں، تو یہ سوچ کر یہ جب جن کے دل میں یہ خواہش آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانی بتائی کہ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں اور ان سے جا کر یہ والی علم سیکھیں۔ آپ بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے اور دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور میں پہنچ گیا ہوں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، جو باتیں آپ کے پاس ہیں مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میری باتوں کو تو نہیں سمجھ سکے گا اور نہ ان پر عمل کر سکے گا، اور نہ ہی تو میرے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، گستاخی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ آپ نے تھوڑی دیر سفر کے بعد، یا شاید شروع میں ہی، یہ تفسیر میں لکھا ہوگا، میں پرانا پڑھا ہوا واقعہ ہے، اچانک اچھا لگا تو میں نے کہا آپ کو سنا دیا جائے۔ آپ نے اس کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، اور میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، تم نے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، معذرت طلب کی اور کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ بہرحال تھوڑا سا آگے اور چلے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک انتہائی چھوٹا سا بچہ، وہ بھی اس کشتی میں سفر کر رہا تھا، اس کا گلا مروڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ ایک معصوم ننھی سی جان، کسی کی آنکھ کا تارا، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والا بچہ، اس کی گردن مروڑ کے رکھ دی۔ آپ دل برداشتہ ہوئے تو سوال کیا اے خضر علیہ السلام، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وارننگ دی کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ پھر تم نے سوال کیا ہے اور تحقیق کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آ گیا کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، پھر معافی طلب کی اور کہا کہ اب میں نہیں کروں گا، اگر کی تو پھر آپ مجھے جدا کر دیجیے گا۔ 2 دفعہ غلطی ہو چکی ہے، تیسری دفعہ غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ اب آپ
کشتی سے اتر کر ایک کنارے پہ لگ کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو بھوک لگی ہوئی تھی. گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلائیے. تو مسافر کی درخواست، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی درخواست سن کر بھی گاؤں والوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، کوئی کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنا کھانے کا بندوبست خود کریں. بھارت بھوک کی شدت بھی تھی، برداشت کیا. چند قدم چلے تو ایک دیوار تھی اور دیوار تھوڑی ساری ٹیڑھی ہو چکی ہوئی تھی اور خدشہ تھا کہ وہ دیوار کسی بھی وقت گر سکتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ گرے نہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا کہ ان گاؤں والوں کی دیوار کو سیدھا کرے جنہوں نے ہم مہمان بھی تھے اور کھانا بھی نہیں کھلایا، بھلا میں کیسے ان کی بات کو مان سکتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم 3 موقع ضائع کر چکے ہو، اب کوئی موقع تمہیں نہیں ملے گا، اب کوئی موقع نہیں ملے گا. اس بات ختم ہو گئی. بہرحال دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا. تو اب سوال تو آپ کر نہیں سکتے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی وجوہات بیان کی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے جو وہیں جہاں سے کشتی ہم نے لی تھی، وہ بہت ظالم بادشاہ ہے، وہ لوگوں کی کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. میں نے کشتی کا ایک پارٹ توڑ دیا تو وہ نقص والی کشتی کو نہیں چھینتا. اب کشتی میں چونکہ نقص ہے تو وہ اس کو نہیں خریدے گا، جبکہ جس کی کشتی ہے وہ اس کو مرمت کر کے دوبارہ استعمال کر میں لے آئے گا تو اس کا رزق چلتا رہے گا. یہ میری اس مصلحت کے تحت میں نے یہ کیا تھا. دوسرا، اس معصوم بچہ جو تمہیں نظر آ رہا تھا اس کو قتل اس لیے کیا تھا کہ اس نے بڑا ہو کر فاسق اور انتہائی برا انسان بننا تھا، برائی کرنی تھی، انسانیت کو نقصان پہنچانا تھا، معاشرے پر اس نے بوجھ بن جانا تھا اور برائی کا موجب بننا تھا، اس لیے اس کو ختم کر دیا. نبی تو سب جانتے ہیں نا، ہم تو کچھ نہیں جانتے، لیکن انبیاء تو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کے والدین کو بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے. اب بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس بیٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی سے نوازا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس بیٹی میں سے 70 انبیاء پیدا ہوئے. 70 انبیاء پیدا ہوئے. یہ تو 2 دلائل جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے، اور سوال جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں اٹکے ہوئے تھے. اب 2 سوالات کے جواب مل گئے، جبکہ تیسرے سوال کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوار ٹھیک ہے، گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، لیکن یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ان دونوں بچوں کے والدین نے رکھا ہوا ہے. والد نے رکھا ہوا ہے اور والد نے سنبھال کے رکھا ہے کہ میرے بچوں کے کام آئے گا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو کچھ حصہ
تو بچوں کے ہاتھ لگ جاتا، اور زیادہ گاؤں والے لے جاتے۔ گاؤں والوں کا حال تو دیکھ لیا ہے، جو مسافروں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ انہوں نے اس خزانے پر قبضہ کر لینا تھا اور خزانہ ضائع ہو جاتا۔ اب یہ دیوار جو ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک کہ یہ دونوں بچے جو یتیم ہیں، یہ جب تک بڑے نہیں ہو جاتے، جوان نہیں ہو جاتے، تب تک یہ دیوار نہیں گرے گی۔ جب دیوار گرے گی، نیچے سے سونا ہیرے جواہرات جو بھی خزانہ ہے وہ نکلے گا، تو سیدھا بچوں کے ہاتھ لگے گا۔ تو یہ مصلحتیں تھیں جو میں نے اے موسیٰ تمہارے آگے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں واقعات پسند آئے ہوں گے، کیونکہ نبی کی باتیں ڈائریکٹ ان کو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم ناسمجھ ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کبیرہ سے بچا لے، ہر اس گناہ سے بچا لے جس کی بخشش بہت مشکل ہو جائے۔ یا اللہ شرک سے بچا لینا، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار کرنا، یا اللہ ایسے اچھے کام ہم سے کروا لینا کہ تجھے پسند آ جائیں، ہمارا انجام بخیر کرنا، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرمانا، ہم سے راضی رہنا، اور روز قیامت سختی سے نہیں، یا اللہ نرمی سے پیش آنا، اور بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مہربانیاں فرما، کرم فرما، آسانیاں فرما، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔